میں سے جی اٹھنا. کلیسیا کا جنم. ہاں یہ کلیسیا کا کیا برتھ ڈے ہے. یہ آپ کی برتھ ڈے آپ کو پتہ نہیں ہے نا. کلیسیا کی کیا ہے؟ برتھ ڈے ہے. یہ عید اس لیے آپ اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ بڑا یاد ہوتا ہے. ہاں یہ برتھ ڈے ہے. یہ کلیسیا کا کیا ہے؟ جنم دن ہے. اس لیے میری یہ عید میرے لیے اہم ہے. ایک بات اور اہم ہے، یہودی قوم ابھی تک یسوع المسیح کو رد کرنے والوں میں سے تھی اور ابھی تک اس کا انتظار کر رہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. لیکن جب احبار کی کتاب میں پڑھتا ہوں اور اس کے 23ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں، تو وہاں وہ عید پینتیکوست مناتے ہیں. اسی لیے وہ جمع ہوئے تھے یروشلم میں. وہ کیا کرنے کے لیے؟ مختلف زبانوں کے لوگ کیا کرنے؟ عید پینتیکوست منانے کے لیے جمع ہوئے تھے. اور وہاں پڑھے تو لکھے 7 سبتوں کا، یہ جو فصل کاٹنے کے بعد جو عید ہوتی ہے نا، اس کو مناتے ہیں. وہ چھولے پولے ہلاتے تھے. اور 7 سبتوں کے بعد، ان کا سبت تو ہفتے کا دن ہوتا ہے، 7 سبتوں کے بعد اگلے دن وہ قربانی چڑھاتے تھے. تو دانستہ یا نادانستہ، انجانے میں، وہ یسوع مسیح کے دن، خداوند کے جی اٹھنے کے دن وہ عید پینتیکوست مناتے ہیں. سو ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے ہیں. یہ ہماری جنم دن کی عید ہے. یہ ہماری کلیسیا کا کیا ہے؟ جنم دن ہے. اس لیے اس کو یاد رکھے، اس کو خوب منایا کریں جس طرح آپ کرسمس کرتے ہیں. کیوں؟ یہ میری اور آپ کی آزادی کا دن ہے. جب کوہ سینا کی شریعت مقدس موسیٰ کے وسیلے سے قوم بنی اسرائیل کو دی جا رہی تھی اور وہ لے کر پہاڑ پر سے اتر رہا تھا، تو وہاں لکھا ہے خروج کی کتاب میں کہ وہ لے کر آ رہا تھا. نیچے آوازیں آ رہی تھی اور وہ کہتے ہیں یہ فتح مندوں کا گیت بھی نہیں ہے، یہ کون سی کنونشن ہو رہی ہے. اور وہاں دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ بت پرستی کر رہے تھے کہ موسیٰ نے تو آنے میں دیر لگا دی ہے. اور ہارون نے ان کے لیے ایک بت بنا دیا، سونے کا بچڑا. اور موسیٰ کو غصہ بہت آیا اور اس نے وہ دونوں تختیاں کی توڑ دی. اور پھر اسی دن 3000 لوگ مارے گئے. لیکن شکر خدا کی اس بخشش کا جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ظاہر ہوئی کہ جب روح القدس کا نزول ہوا تو کوہ کلوری کی شریعت بیان کی جانے لگی. اور مقدس پطرس نے جو واعظ کیا تو اس کوہ کلوری کی شریعت سے پہلے ہی دن 3000 لوگ جو تھے وہ کلیسیا میں بنیاد میں شامل ہوئے. آمین. یہ جو دن آپ نے منایا ہے، میں اس کے میرے مضمون کے 2 حصے ہیں، اس لیے اس کو بڑے غور سے سننا ہے. یہ قوت کا لباس ملنے کا دن ہے. یہ یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ بھیجے گا مددگار. یہ مددگار کے ملنے کا دن تھا. کتنے لوگوں نے اس دن پاک روح کا بپتسمہ پایا؟ ذرا کھڑے ہو جائیں، مجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میرا جو اپنا گھر ہے اس لیے میں اس کی چیکنگ ضروری ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دن خدا نے ہمیں اپنے پاک روح سے بھرا؟ کتنے لوگوں کو خدا کے روح کا بپتسمہ؟ ویری گڈ، شاباش. کتنے لوگ ہیں؟ جلدی جلدی کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کے بتائیں تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ پرسنٹیج کیا ہے. کتنے پرسنٹ لوگ، کتنے پرسنٹ لوگوں کو غیر زبان میں خدا نے اپنے روح سے بھرا؟ پریز گاڈ، تھینک یو، پریز گاڈ. اور کتنے لوگ ہیں جو یہ بیٹھ جائیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا ان کو یہ یقین ہے کہ وہ خدا کے روح سے معمور ہیں؟ ذرا وہ اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو، مجھے پتہ لگنا چاہیے، پھر میں اس مضمون کو شروع کروں گا. اور آپ کی ذمہ داری اور آپ کا، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاک روح سے معمور ہیں؟ میری کلیسیا میں مجھے نظر آنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو پاک روح سے غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، خدا سے باتیں کرنے کا ان کو تجربہ ہے. کیونکہ جب پاک روح نازل ہوا تو کتنا تھا؟ آگ کی مانند پھٹتی ہوئی زبانیں، اور ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی. جو لوگ دعا کر رہے تھے ان پر تشریف رکھے. اس دن پادری صاحب نے جو حوالہ چنا اعمال کی کتاب کے 2 باب کی پہلی 4 ایجاد، اور اس کے
بعد انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں اور پاک کلام میں جو لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نوجوان کیا دیکھیں گے؟ رویا دیکھیں گے۔ روح القدس کے نازل ہو جانے کے بعد نوجوان کیا دیکھیں گے؟ جوان بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور بڈھے جو تھے ان کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ خواب دیکھیں گے۔ پہلے خواب کون دیکھتے تھے؟ نوجوان دیکھتے تھے۔ مقدس یوسف نے خواب دیکھے تو حسد پیدا ہو گیا، جھگڑے پیدا ہو گئے۔ خدا نے اس کی ترتیب بدلی اور یوئیل نبی کی معرفت جو وعدہ کیا، اس نے کہا کہ نوجوان کیا کریں گے؟ اب نبوت کریں گے۔ نبوت یسوع کی گواہی ہے، آمین۔ سو نوجوان جو کہتے ہیں کہ ہم پاک روح سے معمور ہیں، جن کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے، ان کے اوپر ایک ذمہ داری لگ گئی ہے کہ وہ نبوت کیا کریں۔ آپ بولیں جو خدا نے ان کے ساتھ کلام کیا ہے، کیونکہ اس سے کلیسیا کی کیا ہوتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے۔ یہ ٹول ہے کلیسیا کی ترقی کے لیے کہ نوجوان اپنی ذمہ داری سمجھے اور رویا دیکھے کریں۔ ساری باتیں پادری صاحب پر، ساری باتیں دوسروں پر نو۔ بڈھے خواب دیکھا کریں، خدا کی مرضی کو جانا کریں۔ آج سے یہ ذمہ داری قبول کریں۔ میں اسی بات کو آج آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ آج جو حوالہ آپ کے سامنے نبوتی طور پر پڑھا گیا، اس میں کتنی باتیں ہیں؟ اس میں لکھا ہے جاگ، جاگ ہے سیون۔ سیون کا مطلب ہے ہولی پلیس، خدا کے الگ کیے ہوئے لوگوں کی جگہ جہاں خدا بستا ہے۔ اور مقدس پالوس نے بتایا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو؟ ہم مل ملا کر خدا کی وہ عمارت ہے جس میں اس کا روح سکونت کرتا ہے۔ آپ کی کچھ ذمہ داری ہے، آپ نے جاگنا ہے۔ کیا کبھی کوئی سوتے ہوئے شخص کو کسی کے وہ کام آیا یا کسی کا مددگار ہوا؟ جب کسی شخص کی آنکھیں بند ہو، اس کا ذہن ہی سو رہا ہو، اس کا جسم بالکل ہل جل نہیں کرتا، وہ پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا ہے، جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو سویا ہوا شخص کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں مسا مل گیا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے عید پینتیکوس منائی ہے، ہمیں برکت ملی ہے، ہم خدا کی حضوری سے برکت پا کر گئے ہیں، ان کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ جاگتے رہے۔ یسوع المسیح نے کیا کہا؟ گتسمنی باغ میں دکھ کی حالت میں اس نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں مسا مل گیا، جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے، جو کہتے ہیں ہمیں دلیری کا روح مل گیا، جو کہتے ہیں ہمیں قوت کا لباس مل گیا، جو کہتے ہیں گونگے کو زبان مل گئی ہے، وہ گونگے بولنا شروع کریں۔ جاگتا ہوا شخص بولتا ہے، سویا ہوا شخص کسی کام کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور وہ گیتسمنی کے باغ میں 2 دفعہ اس بات کو زور دے کر یسوع المسیح نے کن سے کہا؟ اپنے شاگردوں سے کہا۔ اپنے سے سوال پوچھ لیں کہ آپ اس کے شاگرد ہیں؟ ہم ان سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ مقدس یوحنا کی انجیل میں پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا، جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے اپنے بیٹے ہونے کا، فرزند ہونے کا اس نے حق بخش دیا۔ ہم اس سے بڑھ کر ہیں۔ اور آگے لکھا ہے وہ سب جو اس پر ایمان لائے۔ یہاں کوئی شخص ایسا نہیں بیٹھا، سننے والوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو یسوع پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ سو ہمارا ٹائٹل بدل گیا، ہم اس کے خاندان کے لوگ ہو گئے۔ سو ہمارا جاگنا کتنا اہم ہو گیا، کیونکہ دن برے ہیں، ادھر ادھر گمراہی بہت ہے، اور ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ خاندانوں میں ایک دراڑ پیدا کرنے کے لیے
وہ روز نئے منصوبے بناتا ہے. اور لکھا ہے جاگ. جب انسان سو کر اٹھتا ہے صبح، سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اپنے سونے کے لباس کو پیک کر دیتا ہے اور نیا لباس پہنتا ہے. تیاری کر. اور لکھا خوش نما لباس پہن لے. جو کہتے ہیں کہ ہمیں مسا ملا، ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ وائز کی کتاب کہتی ہے تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ ہو اور تیرا لباس سفید ہو، داغدار نہیں ہونا چاہیے، کوئی داغ دبا جھری نہیں ہونی چاہیے. بڑی خوبصورتی کا لباس. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی اور توبہ کے بعد بپتسمہ لیا تو ہم نے یسوع المسیح کو پہن لیا. راست بازی کا لباس ہماری پہچان ہے، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یہ فیصلہ ہے. جب آپ نے کر لیا، آپ کا لباس راست بازی کا لباس ہو. اور پھر تیسرا سٹیپ یہ بتایا گیا ہے ان کو کہ اس میں کوئی نامختون نہ ہو. یہاں کوئی نامختون نہ ہو. میں صرف پہلی فیز میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں ہمیں مسا مل چکا، ہمیں روح القدس کا تجربہ ہو چکا، ہم نے اس کے ساتھ بات کرنے کی ہمیں خاصیت ہو گئی ہے، ہمیں یہ حصہ مل گیا ہے. کیا کرنا ہے؟ ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی نامختون آپ کے خیمہ میں نہ ہو. اور غلطیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے، اس نے سمجھایا ہے مجھے اور آپ کو کہ نہ ختنہ کوئی چیز ہے اور نہ نامختونی، بلکہ محبت کی راہ سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے درمیان میں وہ لوگ ہونے چاہیے. ایمان جو محبت کی راہ سے اثر پیدا کرتا ہے. اور ایمان کیا ہے؟ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے. ایمان کیا ہے؟ کہ وہی مجھے مخلصی دیتا ہے. لیکن اس نے اس کے لیے ایک شرط رکھی ہے. جب یسوع المسیح نے منادی شروع کی تو اس نے کیا کہا؟ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. تو توبہ اس کی بنیاد ہے. آپ اپنے ارد گرد غور کریں، کتنے نامختون ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے مسیح یسوع کو ابھی قبول نہیں کیا یا ظاہری طور پر قبول کیا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی رہا ہوا نہ ہو. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ناپاک نہیں ہونا چاہیے، کہ اس میں ناپاک کوئی داخل نہ ہو. یہ سیون کو ذمہ داری دی گئی ہے. اور پھر کہا اپنی گرد جھاڑ دے، اپنی گرد جھاڑ دے. ہم ایمان رکھتے ہوئے، مسا میں رہتے ہوئے، بغیر مسا کے بھی کئی دفعہ الجھنوں میں پڑے ہوتے ہیں. گرد ہمارے اوپر پڑی رہتی ہے، نا امیدی کی، مایوسی کی، خوف کی، بے حوصلگی کی. اس لیے خدا نے یشوع کو کہا حوصلہ رکھ، بے دل نہ ہو، دلیر ہو جا. اور ان سب چیزوں کو لینے کے لیے اس نے اسے کیا کہا؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، نہ تو دائیں مڑنا نہ تو بائیں مڑنا، پھر تو خوب کامیاب ہوگا. یہ دھول، یہ جھاڑ اپنے آپ سے اتار دیں. جب یسوع آپ کے ساتھ ہے، یسوع آپ کے اندر ہے، روح القدس کے وسیلے سے آپ کو قوت کا لباس مل گیا ہے، تو آپ کے اندر سے یہ سب سے پہلے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. خوف ختم ہونا چاہیے، بزدلی ختم ہونی چاہیے، مایوسی ختم ہونی چاہیے، نا امیدی ختم ہونی چاہیے. یہ گرد ہے، اس کو جھاڑ دیں. دنیا کچھ بھی کہے، لیکن جب یسوع کہے کہ مٹکوں میں پانی ڈال دو اور پھر کہے کہ اس کو بانٹ دو، تو وہ پانی ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے. اس کو پی کر لوگ خوش ہوتے ہیں. آپ ایسے خالی برتن ہیں جس میں قیمتی خزانہ اس نے خود بھرا ہے. یہ گرد تو جھاڑ دو.
کہتا اٹھو، پھر کہتا اٹھو، پانچویں بات اس نے کہا اٹھنے کا مطلب ہے نعرہ لگاؤ، یرو جیسی دیوار بھی ہو نعرے لگاؤ. آپ کے آگے کتنی بھی بڑی مشکل ہو، یسوع کے نام میں ہر ایک ٹیلا، ہر ایک چٹان، ہر ایک پریشانی یسوع کے نام میں دور ہوتی ہے. اٹھو، نعرہ لگاؤ، بولو یسوع کے نام میں، ہاللیلویہ بولے یسوع کے نام میں. کہتا نعرے لگاتے جاؤ گے، نرسنگا پھونکتے جاؤ گے، یہ دیوار کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی. آج نبوتی کلام ہے ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسا ہے. غور سے سننا بعد میں کیا کرنا ہے. پھر کہتے ہیں کیا بیٹھ جا، اٹھ، اور پھر کیا کہتا ہے بیٹھ جا. سارا وقت کھڑے نہیں ہونا، کہتا بیٹھ جا، آپ خداوند کے کام کو دیکھو، تعلیم حاصل کرو، خداوند میں آگے بڑھو. سچائی سے واقف ہو گے تو لکھا ہے سچائی تمہیں کیا کر دے گی؟ اپنی ذمہ داری کو سنبھالو، سمجھو. یسوع مسیح کے بارے میں مقدس پالوس نے کہا کہ اسے خدا نے روح القدس سے مسح کیا، اور وہ قدرت کے ساتھ، قدرت والا نبی ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے ان سب کو رہائی دیتا تھا. جو کہتے ہیں ہمیں روح القدس کا مسح ہو گیا، ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا نے اپنے روح میں سے مجھ پر انڈیل دیا. ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے گھرانے میں کیسے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو چھڑانا ہے، آپ نے ان کو ابلیس کے ہاتھوں سے بچانا ہے تاکہ وہ بدی کی راہ سے ہٹ جائیں. کیونکہ یہ صہیون جو خدا کا گھر ہے، کلیسیا جو یسوع مسیح کی دلہن ہے، اس میں کوئی داغ دبا اور جھری نہیں ہونا چاہیے. لیکن سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. باغ عدن میں خدا نے آدم کو بنایا اور آدم بہک گیا. اس نے ابلیس کا کہنا مان لیا، اپنی بیوی کی بات مان لی. ایک پوری مشکل آ کھڑی ہوئی، اور خدا بھی انسان کو بنانے سے لکھا ہے معلول ہوا. پھر آگے چل کر خدا نے ایک انسان کی بجائے اس نے ایک قوم کو چن لیا، لیکن وہ قوم بھی سرکش اور کیا ہو گئی؟ آگے ہو گئی. جسم میں رہتے ہوئے لوگ خدا کے معیار پر پورا نہیں اترے تو اس نے روح میں ایک بدن تیار کیا ہے جس کا نام کلیسیا ہے. آمین. جو روح القدس سے معمور لوگ ہیں وہ خدا کے ہاتھ میں وہ برتن ہیں جو اس کے نام کو جلال دینے کا سبب بننے کے لیے بنائے گئے ہیں. وہ با اختیار ہیں. روح القدس سے معمور ہونے کے بعد کوئی لنگڑا آپ کو ملے اور وہ کہے مجھے کچھ دے دے، اور پطرس یوحنا نے کیا کہا؟ کیا پیسہ ہمارے پاس سونا چاندی ہم نہیں رکھتے. اگر رکھتے ہیں اور جو دے سکتے ہیں وہ یہ یسوع مسیح کے نام میں اٹھ اور چل. کیا آپ یہ کام کرتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ہم روح سے معمور ہیں. کتنے لنگڑے آپ کے ارد گرد ہیں، دعا میں لنگڑے، پرستش میں لنگڑے، خدا کے گھرانے میں لنگڑے، خدا کا حصہ خدا کو دینے میں لنگڑے 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 لنگڑے. کتنوں کو آپ کہتے ہیں، کتنوں تک آپ پہنچتے ہیں، کتنوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تاکہ کوئی لنگڑا بے راہ نہ ہو، اچھل کر جائے اور آپ کے وسیلے سے وہ ہیکل میں آئے اور کہے مجھے خدا نے رہائی دی ہے. آمین. یہ ان کی ذمہ داری ہے جو کہتے ہیں ہمیں مسح کیا گیا، جو کہتے ہیں ہمیں پاک روح سے معمور ہو گئے. کتنے آپ کے ارد گرد ایسے لوگ پھرتے ہیں جو آج بھی ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں. یہ لوگ خدا کے گھر کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یسوع مسیح کے نام میں اٹھ اور چل پھر. جو ہمارے پاس ہے وہ تمہیں دیے دیتے ہیں. آپ کے پاس اس کا نام ہے
جو سب ناموں سے اعلیٰ فتح مند اور سر بلند ہے، اور وہی نام قدرت والا آپ کو اختیار بخشتا ہے، آپ کو اس لائق بناتا ہے کہ آپ ابلیس کی قوتوں کو۔ وہ کیا کر رہے تھے جن کو مسا ملا؟ وہ سب دعا کر رہے تھے۔ دعا میں کیا تھے؟ مشغول تھے۔ آپ دعا میں مشغول رہتے ہیں، اس مسح کے ساتھ رہا کریں، تجربہ کریں، خواہ پالوس اور سلاس کی طرح کاٹھ میں پاؤں کیوں نہ ہو۔ وہ پرستش کر رہے تھے، نیے ہل رہی تھی، قیدی سن رہے تھے، پرستش اور دعا کے وسیلے سے کوئی جیلر یہ کہہ بیٹھے، آپ سے سوال کر بیٹھے، اے بھائیو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ آمین۔ آپ کی پرستش کسی حاکم کو جو اپنی طرف سے تو بڑا با اختیار ہو لیکن اپنی جان بھی نہ بچا سکے، آپ سے پوچھے آپ نے یہ آزادی کیسے حاصل کی؟ آپ کہیں ہم نے سچائی سے واقفیت حاصل کی، ہم نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، ہم نے اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کیا، اس لیے ہم یہ گیت گاتے ہیں، اس لیے ہم یہ پرستش کرتے ہیں۔ اور یہی تو کہہ رہے تھے، میری ہستی کچھ نہیں تھی۔ یہ ایسے تو نہیں گا رہے تھے ہاں کہ وہی میرا چوپان ہے، ہرگز کمی کیوں گا رہے تھے؟ اس لیے کہ وہی جان کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے۔ کتنے مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اور پھر لکھا ہے کلام میں کہ اس نے اپنے گھرانے سمیت نجات حاصل کی۔ رومیو کے خط میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتی ہیں۔ جتنوں نے قبول کیا سب بیٹے بن گئے، جن کو پاک روح کا مسا ہوا وہ بیٹے بن گئے، وہ خاندان کے لوگ ہیں۔ کتنے لوگ باہر ہیں جو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنے ہیں اور آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے غیر مسیحی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں کہا میں سوچتا ہوں کہ جب میں صبح اٹھاؤں آج میں کون سا ایسا کام کروں جو کل نہیں کیا، آج کون سی ایسی نیکی کروں کہ میں اپنے خدا کو راضی کر سکوں، خوش کر سکوں۔ روز ایک نیا کام۔ اس نے کہا ایمانداروں کے درمیان معجزات ہوں گے، وہ غیر زبانیں بولیں گے، وہ نبوت کریں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے میں کیا کروں کہ میں بھی کیا کروں؟ نجات پا جاؤں۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ دنیا میں مذہب کتنے، قبیلے کتنے، فرقے کتنے، زبانیں کتنی، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس میں تو بہت ہو، ہمارے اپنے پاکستان میں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد جائیں تو زبان بدل جاتی ہے، فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر مسیحی کیا سمجھتے ہیں؟ تعلیم کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس کیا بتاتی ہے؟ یا خدا کے لوگ ہیں اور یا پھر ابلیس کے لوگ ہیں۔ مقدس عیسائی کی کتاب 14 باب میں کیا لکھا ہے؟ جب اس کو گرا دیا گیا، جو یہ کہتا تھا کہ میں خدا سے اونچا اپنا تخت بناؤں گا، وہ گرا دیا گیا، تو بستیوں کو اجاڑتا ہے اور لوگوں کو اسیر کرتا ہے، اور اس کا ایک ہی کام ہے کہ ان کو آزاد نہ کیا جائے اور یہ گھر واپس نہ جائے۔ جن کو مسا ملا اور جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان سب کو جو ابلیس کی قید میں ہیں، جو اس کے ورلڈ میں ہیں، جو شیطان کے جوئے میں ہیں، ان کو آزاد کریں۔ اور آج صبح ہم سیکھیں گے تاکہ آپ جانیں کہ آپ دانستہ یا نادانستہ کیسے کیسے گردن کے بندھنوں میں پھنسے ہوئے۔ کہتے ہیں اپنی گردن کے سارے بندھن کھول دیں، آپ نے کھولنے ہیں، کیونکہ آپ ان بندھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک بندھن تو اس نے کھول دیا کہ اپنے بیٹے کو بھیجا، گناہ کی غلامی سے، اس جوئے سے اس نے نجات دی، اور اس نے اس صلیب پر قربان ہو کر میرا فدیہ دیا، میری قیمت چکائی، اور گناہ سے انسان کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا۔ یہ راستہ اس نے کھول دیا۔
لیکن باقی کچھ چیزیں ہیں، کچھ جوئے ہیں جو گردن پر لوگوں کے پڑے ہیں، اور وہ آپ نے خود کھولنے ہیں، میں نے خود کھولنے ہیں، انسانوں نے خود کھولنے ہیں۔ مقدس داؤد نے یہ جوا جب اتارا تو اس نے کیا کیا؟ زبور 32 پڑھے، کہتے ہیں میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں۔ زبور 51 پڑھے، اس نے کہا میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، اور پھر کہا مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی۔ اسے تجربہ ہوا غلامی سے آزادی کا، اور پھر اس نے 103 زبور میں کیا کرا؟ آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ اپنی خطاؤں کو بخشے جانے کی خوشی میں اس نے اپنے سارے بدن کو خدا کی شکر گزاری کے لیے تیار کیا۔ تو پہلا جوا بتائیں کہ یسوع نے اس کو کھولنے کے لیے، اس بندھن کو کھولنے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ لیکن اور جوئے ہیں جس میں بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک روحانی بے ضابطگی کا جوا ہے، یہ بندھن ہے، فخر ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ مقدس پولس کے پاس یہی بات تھی کہ وہ جب اس جوئے میں پھنسا ہوا تھا، ناقص علم میں، تو اس نے تیتس کے خط میں 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ ہم کیا تھے؟ نافرمان، نادان، حالانکہ شریعت سے واقف تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ شریعت نے مجھے آزاد نہیں کیا۔ نادان تھے، برے کام کرتے تھے، نالائق حرکتیں کرتے تھے، مسیحیوں کو پکڑ پکڑ کر پکڑواتا تھا۔ ناقص علم کا جوا جو ایک ڈگر میں چلتے رہتے ہیں، اس جوئے کو گردن سے اتار دیں۔ شریعت آزاد نہیں کرتی، شریعت صرف گناہ کو ظاہر کرتی ہے۔ کوئی کلوری کی شریعت پوری آزادی دیتی ہے، اس بندھن کو کھول دیتی ہے۔ اور اس کی شریعت کیا کہتی ہے؟ توبہ کرو۔ اس کی شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کی راست بازی کو پورا کرو۔ اس کی شریعت کیا کہتی ہے؟ روح سے معمور ہو جاؤ۔ یہ پہلی بات ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے، کچھ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے۔ آج بھی یہی بات ہے، روحانی بے ضابطگی میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ۔ ایلی کاہن، اس کے بیٹے اس کے سامنے شرارتیں کرتے تھے، شریر لکھا ہے شریر تھے، ایک بڑا گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن اس نے اس روحانی بے ضابطگی کو چھوڑا نہیں، اور آخر کار خدا کو یہ کہنا پڑا کہ تو اپنے بیٹوں کی عزت مجھ سے زیادہ کرتا ہے۔ آپ گھروں پہ نظر ڈالیں جن کو مسا ہوا ہے، جو کہتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں، چھڑانے کے لیے دیکھیں کون شخص روحانی بے ضابطگی کا شکار ہے، کس کے گھرانے میں یہ بات ہے کہ ایک گناہ پل رہا ہے۔ کئی دفعہ کچھ چھوٹی باتوں کو گناہ نہیں سمجھتے، جیسے گھر میں سے کوئی شخص سویا ہوا ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے یار چرچ نہیں آیا، کوئی بات نہیں، کسی سے پوچھو نہیں۔ آپ اپنے اپنے گھرانے کے کاہن ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر میں روحانی بے ضابطگی نہ ہو، ہر ایک خدا کی حضوری میں حاضر ہو۔ مقدس موسیٰ کو فرعون نے کہا کہ ایسے کرو، بندے بندے چلے جائیں، مرد مرد چلے جائیں، جا کے قربانی گزرائیں۔ انہوں نے کہا نو، ہم تو ایک کھر بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک جائے گا خدا کی حضوری میں۔ روحانی بے ضابطگی کے سبب سے لوگ موت کو گلے لگا رہے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو موت کے بند سے چھڑائیں، ناقص علم سے لوگوں کو چھڑائیں۔ لا علمی کا جوا لوگوں کو تنگ کیے ہوئے۔ نیقودیمس یسوع المسیح کے پاس رات کو آیا، اس نے کہا، وہ یہودیوں کا سردار تھا، شریعت کا عالم تھا، اس نے کہا کہ تو خدا کی طرف سے ہو کیا رہا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ آ گئی، کیونکہ جس سے معجزے تو کرتے ایسے تو کر نہیں سکتا، لیکن اس بادشاہی میں وارث کیسے بنا جائے؟ اس نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، جب تک پانی اور روح سے پیدا ہو نہ ہو اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ لا علم ہیں، اور کئیوں کو علم ہو جاتا ہے،
لیکن وہ اس کے باوجود بھی ہٹ درمی میں شکار ہے. پیچھا کریں ان کا، بار بار کہیں ان سے کہ اس مسا میں کیا فائدہ ہے. کیونکہ بھائی شریف ہاں کیا کہہ رہا ہوں کہ مسا میں کیا فائدہ ہے یہ بتائیں لوگوں کو. سب وہ لوگ جو پھنسے، جو اس پہ لطف اندوز ہو رہے ہیں اس مسئلے میں، کیونکہ آپ با اختیار بن گئے. آپ کہتے ہیں سانپ اور بچھو کو کچلیں گے، دشمن کی ساری قوت پر غالب آئیں گے اور ہم ان کو چھڑائیں گے جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں. یہ عید پینتیکوست کا صحیح مطلب ہے. آمین. خدا کے روح کے نزول ہونے کو سمجھیں. یہ کاہے کے لیے کیا؟ کئی لوگ آپ کے ارد گرد، آپ کے خاندانوں میں بڑی شکایتیں ہیں. مالی بے ضابطگی کا جوا ان کو نہیں چھوڑتے. ملاکی کی کتاب کے 4 بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی تھا جہاں لوگ اپنی اپنی مرضی سے قربانی چڑھاتے تھے، لنگڑی لولی، اپنی مرضی سے تشریح کرتے تھے، اپنی مرضی سے جوان بیویوں کو چھوڑ دیتے، طلاق دیتے تھے. وہاں ایک مالی بے ضابطگی تھی کہ وہ خدا کو ٹھگتے تھے. برکت کیسے نازل ہو؟ میں آپ کو خدا کا خادم ہوتا ہوا یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں، کسی کو زور مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ خدا کے ساتھ خالص ہو جائیں. خدا کا حصہ خدا کو دینا شروع کریں کہ تم نے ہدیوں میں اور مجھے دے یقین میں ٹھگا ہے. اور میں پھر دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ دے یقین خدا کی طرف سے حکم کے طور پر نہیں آئی تھی. یہ خود انسان نے اپنے اوپر خود پیدا کی تھی. ابراہیم جب لوط کو چھڑا کر لایا، اس نے اس کا 10واں حصہ دیا. مقدس یعقوب کو جب فرشتوں سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا میں اپنی ساری پیداوار کا 10واں حصہ تجھے دیا کروں گا. اس کو 11 نہیں کیا گیا، یہ انسان نے اپنے اوپر خود لاگو کیا اور خدا نے پھر اس کو حکم کی صورت میں ٹھہرا دیا. اب اپنے ہی کیے ہوئے باتوں سے بو کر جائیں، پھر جائیں، برکت کیسے آئے؟ کہتے آزما کر دیکھو خدا کیسا مہر ہے. مالی بے ضابطگیوں کے سبب سے ایک شخص بڑا امیر تھا، یسوع المسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا میں کیسے ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ اس نے کہا کہ شریعت کو مان. کہتا یہ تو میں مانتا ہوں، یہ کام کر یہ میں کرتا ہوں. کہتا پھر ایسے کر، جو تیرے پاس ہے اسے غریبوں کو دے کر میرے پیچھے ہو لے. کہتا یہ مشکل ہے. اداس ہو کر چلا. مالی بے ضابطگیوں کا شکار لوگ جو دولت سے پیار کرتے ہیں، آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے. ایک شخص تھا، وہ سمجھدار تھا. اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میں اس مالی بے ضابطگی کا شکار نہیں ہوں گا. اس نے کہا یسوع یہاں سے جا رہا ہے، میں گولر کے درخت پر چڑھ جاؤں، میں اسے دیکھ ہی لوں. جو فیصلہ کر لیتا ہے یسوع اس پر مہربان ہو جاتا ہے. اس نے کہا اے زکئی مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے. تو مالی بے ضابطگیاں کرتا رہا ہے، لیکن مجھے آج تیرے گھر میں جانا ہے کیونکہ تیری خواہش ہو گئی ہے مجھے دیکھنے کی، مجھ سے ملنے کی. اور فوراً وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور وہاں اس نے خود ہی اعلان کیا جو میں نے ناحق لیا اسے 4 گنا دے دیتا ہوں، واپس کر دیتا ہوں، اور میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دے دیتا ہوں. اعلان کیا ہوا؟ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے. اعلان کیا ہوا؟ آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ مالی بے ضابطگیوں کا شکار لوگ کس طرح سے ذہنی غلام، ان کی ضرورتیں کبھی نہیں پوری ہوں گی. اپنے خدا کے ساتھ خالص ہو جائے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے آدھے دکھ، آدھے غم جو زندگی میں آ جاتے ہیں ادھر ادھر سے، وہ ختم ہو جائیں گے. بیماریاں، پریشانیاں، کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے. مثال کی کتاب میں لکھا ہے ہدیہ بادشاہ کے قہر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وہ مہربان کر دیتا ہے. مالی بے ضابطگیوں کا جوا اپنی گردن سے اتار دے. لکھا ہے بندھنوں کو اتار دے. کہ ایک بندھن ہوتا، میں شاید اس ٹاپک کو شروع نہ کرتا، بہت سے بندھن ہیں، ناقص علم ہے، اپنے آپ کے روحانی بے ضابطگی ہے. پھر میں نے بتایا کہ کس طرح سے کم علمی ہے، سیکھنا نہیں چاہتے لوگ، سچائی سے واقف نہیں ہونا چاہتے. پھر میں نے بتایا کہ روحانی
اور جسمانی اور پھر مالی بے ضابطگی کا جوا یہ گردن سے اتار دیا جائے، یہ کلیسیا اور ترقی کرے گی، بہت ترقی کیا، خدا آپ کے ساتھ ہو، لیکن ابھی بھی اس میں کمی پائی جاتی ہے۔ میں یہ ریشو دیکھ رہا تھا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بپتسمہ لیا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاک روپ سے معمور ہیں۔ جلدی جلدی خدا کے ارادے تک پہنچ جائیں، اور وہ کیسے ہوگا؟ چھٹی بات، نہ ہمار جوئے میں نہ جتیں، ایمانداروں کا کوئی کام نہیں ہے۔ لکھا ہے مسیح کو بلال سے کیا مطابقت کی جا سکتی ہے، نہ ہمار جوئے میں جت کر۔ اور مقدس پولس نے اس میل ملاپ میں نصیحت کی، اس نے کہا تاریکی کے بے کھل کاموں میں شریک نہ، ہم ان کی مہدی میں نہ گئے تو کیا ہوگا، فلانے کام میں نہ گئے تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہاں کھڑا ہوں، یہاں میں نے بتایا میں کچھ نہیں ہوگا، نہیں کیے، آج تک نہیں کیے، کیوں؟ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا کے لوگوں کی طرح کلام کے مطابق زندگی گزاریں، خداوند آپ کو اسی دن برکت دینا شروع کرے گا، کیونکہ وہ برکت کا دن ہوتا ہے جس دن آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات یشوع کی طرح تو ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش، یہ فیصلہ آپ کو سیون میں شرکت کا اجازت نامہ ہے، یہ دعویٰ جو ہے، یہ آپ کا فیصلہ جو ہے، ان سند ہے کہ آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ بدی میں داخل نہیں ہوتے ہیں، آپ نامختونوں کا حصہ نہیں بنتے ہیں، آپ نے گرد جھاڑ دی ہے نا امیدی کی، مایوسی کی، اور آپ نے جس طرح مریم کہہ رہی تھی یسوع تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی تو نہ مرتا، یسوع نے اس کو حل کر دیا، اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہو گے میں ہوں گا۔ آمین۔ آپ موت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بیماری کے خلاف کھڑے ہو جائیں، غربت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ساری تاریکی کے کاموں کو مٹانے کے لیے یسوع نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا یہ جگہ مجھے اچھی لگتی ہے، ابراہیم کا بھتیجا لوط، اس نے کہا یہ جگہ ترائی والی ہے، یہ میرے فائدے کی جگہ ہے، میں یہاں چلا جاتا ہوں، اور وہ نا ہمار جوئے میں جب جتا تو پھر آگ اور گندک وہاں نازل ہوئی۔ ایک اور جوڑا تھا، علی ملک اور نومی، وہ بیت لحم میں روٹی کم ہوئی تو وہ مواب میں چلے گئے، نہ ہمارے جوئے میں چلے گئے۔ کیا ہوا؟ بیٹے بھی گئے دونوں، ایلون اور کیلون، شوہر بھی گیا، اور نومی کہتی ہے مجھے نومی نہ کہو، مارا کہو، کیونکہ خدا قادر مطلق خدا مجھ سے تلخی میں پیش آیا ہے۔ نہ ہمارے جوئے میں، اس کے بندھن میں ڈھلنے والے لوگ ہمیشہ دکھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ رشتے کریں، دھیان سے کریں، مسلط کے ساتھ نہ کریں، لوگوں سے ملیں، دوست بنائیں، دھیان سے کریں، مسلط کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ جب تک یہ گرد نہیں جھڑے گی، جب تک یہ بندھن نہیں کھلیں گے، خدا کا کام آپ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ روحانی بے ضابطگی کو ختم کرنے کا خدا کے سامنے وعدہ کریں، مالی بے ضابطگی کو ختم کرنے کا خدا کے سامنے وعدہ کریں، ناہموار جوئے میں نہ جتنے کا خدا کی حضوری میں وعدہ کریں۔ آپ علم حاصل کیا کریں، جتنی دفعہ بائبل اسٹڈی ہو پہلے نمبر پر آپ آئیں، جتنی دفعہ دعائیہ میٹنگ ہو پہلے نمبر پر آنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ وہیں سے برکت پانا شروع کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ میں پہلے، کس کو بھیج؟ یسایہ کی کتاب لکھا ہے مجھے بھیج میں جاؤں گا۔ جب آپ خدا کو کہہ رہے ہوں مجھے بھیج میں جاؤں گی، اور یہ صرف آدمیوں کے لیے نہیں ہے، لکھا ہے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ نبوت کریں گی۔ نبوتی طور پر اس بیٹی نے دعا میں کلام کو بول دیا تھا۔ یہ جوئے اور یہ بندھن کھل جائیں گے جب آپ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے، اور یہ آپ نے کھولنا ہے، یہ آپ نے اپنا فائدہ کرنا ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔ افسیوں کے خط میں مقدس پولس نے کہا خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں ان کا مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ آپ نے مسیح کا جوا پہننا ہے،